اور میں پہنچ آیا. ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ریحان بھائی کے ساتھ میں نے جو بھی وقت گزارتا ہوں تھوڑا بہت جب بھی ملاقات کا موقع ملتا ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں, اور پچھلی کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹتی ہے اس کی جگہ ایک نئی چیز بنتی ہے, اور زندگی کا ایک نیا رخ پتہ چلتا ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ ریحان بھائی میری لائف میں آنے والے شاید وہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے بہت سی چیزیں چینج کی ہیں. پہلی بیگم تھی؟ نہیں, بیگم بھی نہیں تھی, وہ ایک رائٹر تھے. ٹھیک ہے, اچھا بہت ساری چیزیں, بہت سارے خیالات چینج ہوئے لائف کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں تھی کچھ مطلب ظاہر انسان اپنے تجربات سے سیکھتے, لیکن آپ نے ان کو کراس لگا دیا. پہلے سمجھ میں نہیں آئی لیکن پھر ایسے ایسے چیزیں سمجھ میں آ گئی. اچھا سوالات اتنے زیادہ ہیں ذہن میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کہاں سے شروع کروں, کہاں سے آغاز کروں. 2-3 گھنٹے کرتے رہے نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ریحان بھائی ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی کسی کی نا, میرے خیال شاید فیس بک پہ تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک وقت تھا کہ میں نے ریحان بھائی پہ بہت سے الزامات لگائے تھے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ قرار دیا تھا کہ مجھے بڑا شک گزرتا تھا یار یہ کیسا بندہ ہے یار, فری میں سکھایا جا رہا ہے لوگوں کو, فری میں مشورے دیے جا رہے ہیں, فری میں کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے, اور سب لوگوں کی فکر لگی ہوئی ہے اس کو, ضرور اس میں اس کی کوئی نہ کوئی چلاکی ہے. اور مجھے تو یہ ایجنٹ لگ رہا تھا یہ, اس لیے میں نے کہہ دیا یہ ایجنٹ ہے. اور میں نے ایک بار ان کے منہ پہ جب یہ بات کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ یار میں جس مقام پر ہوں نا, جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو تم بھی یہی کرو گے. اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, اب میں بھی وہی کر رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریحان بھائی کچھ چیزیں میں نے ابھی سنی کہ آپ کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ نیا کر رہے ہیں, اور فیس بک, واٹس ایپ یا اس طرح کی کچھ چیزیں وغیرہ, تو کچھ بتائیں گے مجھے کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں یا مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ ایسا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہوا یہ ہے کہ 2022 کے اینڈ میں چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد سے دنیا بدل گئی. صحیح. اور ابھی دنیا جب بدلتی ہے نا تو اوزاروں سے بدلتی ہے. صحیح. اگر پہیا نہیں ہوتا تو گاڑی نہیں بنتی, گاڑی نہیں بنتی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی آئیڈیاز میچ نہیں ہوتے. تو اے آئی کے آنے کے بعد یہ ایک ٹول ہے, اور اس ٹول کی مدد سے بہت بڑے بڑے کام بہت آرام سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر سکیں گے. جیسے چھوٹا بچہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو گیم نہیں کھیل سکتا تھا موبائل پہ. آپ کی ہماری عمر برابر ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 80s میں بڑے بڑے آرکیڈ ہوتے تھے, کوائن ڈالتے تھے, اس پہ گیم کھیلتے تھے. اب موبائل میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وقت ٹولز سے, اوزاروں سے چینج ہو جاتا ہے. ایک آدمی ہے لکڑہاڑا, وہ آری سے کاٹا جا رہا ہے, اب ایک اور آ رہی ہے, جلدی ہو گیا کام. صحیح. تو اے آئی کے آنے سے کیا ہوا کہ کوڈنگ آسان ہو گئی. کوڈنگ بہت آسان ہو گئی, اور اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچے ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ خود بنا سکتے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. اور اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, ہم نے کتابیں بنائی ہیں جس کی مدد سے یہ بچے, سب بچے, کوئی بھی بچہ ہو, صحیح, آہستہ 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 اتنا تیز ہو جائے گا 2-3 مہینے میں کہ وہ اپنا واٹس ایپ, اپنا فیس بک, اپنا لنکڈ ان, اپنا ٹویٹر کھڑا کر سکے. زبردست. تو جو اس وقت ہمارے 2-3 بچے پہنچے ہیں ریس میں آگے, جی, وہ اب 3 سے 5 گھنٹے میں ایک ٹویٹر بنا لیتے ہیں. زبردست. اور چلتا ہوا فنکشنل, یہ نہیں کہ پے پیل کے لیے لوگ رو رہے ہیں سالوں سے, پے پیل 3 گھنٹے میں بنا لیا. اب وہ فنکشنل نہیں ہوگا, فنکشنل 2 مہینے میں ہو جائے گا. مارکیٹنگ کریں گے 6 مہینے میں, سال, تو ان سال میں وہ بڑی کمپنی بنا رہے ہیں. صحیح. آج کل ایک بہت بڑی کمپنی ہے 11 لیبز اس کا نام ہے. ٹھیک. ٹیکسٹ ٹو اسپیچ, ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو آواز بناتی ہے. اس کی عمر 2 سال ہے اور اس کی قیمت تقریباً $3 بلین ہو چکی ہے. تو 2 سال میں $3 بلین کی کمپنی اس لیے بنی کیونکہ اے آئی آ گئی. ٹھیک. تو اب ہمارے پاس ایک نئی دنیا پیدا ہوئی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ سیریس نہیں ہیں. صحیح. اور اس سے فائدہ اٹھا کے یہ بچے اپنے لیے نئی چیزیں کر سکیں گے. ہم نے جو کتاب بنائی ہے اس میں ہم نے کہا ہے آپ نے کاپی بنانی ہے فیس بک کی, گوگل کی, واٹس ایپ کی, یوٹیوب کی, جو بھی مشہور ویب سائٹ ہے. تو اب اگر آپ کا بچہ یہ بولے میں یوٹیوب بھی بنا چکا ہوں, میں ٹویٹر بھی بنا چکا ہوں, میں فیس بک بھی بنا چکا ہوں,
تو وہ جو انٹرویو لینے والا یا وہ کام دینے والا صرف اس کی شکل دیکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کے تو اوپر سے چلی جائے گی یہ بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے نے یہ سب کر لیا. ٹھیک. اچھا سر ایک سوال آتا تو ہم اس کے جو بت ہیں جی جی دماغ کے اندر کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں, میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں, میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں, ابا نے بولا میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں, اما نے بولا یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں, وہ سب وہ میں نے کہا اچھا نہیں کر سکتے نا, چلو کرتے ہیں. جب خود کر چکے ہوگے تو اب اپنے اوپر کیا آئے گا, یقین. تو خود ہی کیا ہو جائے گی, تھوڑی سی اوپر آ جائے گی, بلند ہو جائے گی. ہم اس لیے پریکٹس کرا رہے ہیں ان کو, اتنی زیادہ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو معاشرہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, ہم کہتے ہیں چلو کرتے ہیں. گڈ. معاشرہ کہتا ہے کتابوں کے بغیر اسکول نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں چلو ٹرائی کرتے ہیں. لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑھائی نہیں ہوتی, چلو ہم ٹرائی کرتے ہیں. موبائل کے ساتھ بچے کو اسکول نہیں آنا چاہیے, بچے ٹرائی کرتے ہیں. وہ سارے کام جو معاشرہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہم کیا کرتے ہیں, اچھا نہیں ہو سکتا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ کی ذات ہے, ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر اگر متبادل واٹس ایپ بنتا ہے, ٹویٹر بنتا ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جو ٹویٹر کام کر رہے ہیں وہ یہ بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ فائدہ اور نقصان کیا ہوگا. جب آپ اسکول میں پہاڑے یاد کر رہے تھے, بایولوجی پڑھ رہے تھے, کیمسٹری پڑھ رہے تھے, اس لیے کر رہے تھے کہ آپ آگے چل کے مستقبل کے معمار بننے والے ہیں, آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ چیزیں بنتی کیسے ہیں. اس وقت ہم جو فیس بک واٹس ایپ بنانے جا رہے ہیں, جو ہم میری جو خواہش ہے بنانے کی, لانچ کرنے کی, اس میں وہ سارے مسائل مجھے ٹھیک کرنے ہیں جو واٹس ایپ میں ابھی نہیں ٹھیک ہو رہے. واٹس ایپ ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس کو ٹھیک ہونے میں وہ ٹائم لیتی ہے نئی چیز بنانے. تو فار ایگزامپل ابھی جو واٹس ایپ ہے اس کے اندر آپ کے پاس تھریڈز نہیں ہیں, میننگ آپ کو اپنا میسج ڈھونڈنا پڑتا ہے. دوسرا آپ وائس نوٹ بھیجتے ہیں تو آپ کو سننا پڑتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وائس نوٹ بھیجیں, ہم اسی وقت نیچے لکھا ہوا آ جائے گا اس نے کیا لکھا ہوا ہے, اور ساتھ میں اس کی گرامر بھی ٹھیک کر دے گا. انگریزی اردو میں تو انگریزی میں بھی کر دے گا, انگریزی میں تو اردو میں بھی کر دے گا. اس قسم کی چیزیں ہم ڈالنا چاہتے ہیں جو واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر ایک جوان 12, 14, 15 سال کا بچہ یہ بنا سکتا ہے تو وہ اور کیا بنا سکتا ہے. صحیح. اصل تو یہ چیز ثابت کرنی کہ بیٹا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, تم یہ کر سکتے ہو, کرو. ٹھیک. اچھا سر ایک مسئلہ جو آج کل درپیش ہے سب لوگوں کو جو نیٹ یوز کرتے ہیں کہ نیٹ سلو ہو جاتا ہے, نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, چیزیں اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی, واٹس ایپ پہ میسج نہیں جا رہے, وائس میسج نہیں جا رہی, ویڈیوز نہیں جا رہی. تو جب اس طرح ہم واٹس ایپ بنا لیں گے تو کیا اس میں یہ مسئلے درپیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی شروع میں نہیں ہوں گے, پھر بعد میں ہوں گے. اس وقت ایکچولی انٹرنیٹ سلو نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ فلٹر لگایا گیا. اچھا. جیسے ایک ہائی وے ہے, روڈ ہے, تو روڈ پہ جب بہت زیادہ گاڑیاں آنے لگتی ہیں تو محلے والے کیا کرتے ہیں, اس پہ کیا لگاتے ہیں, اسپیڈ بریکر. اسپیڈ بریکر. یار بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, ایسا نہ ہو گاڑی کسی کو لگ جائے, اسپیڈ بریکر. تو گورنمنٹ نے کیا کیا, اس پہ فائر وال لگائی ہے, ایک اسپیڈ بریکر لگایا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر, باتیں سن سکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, یا کم سے کم اس کو آہستہ کر سکتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ اگر ان کو شک ہے کہ اس واٹس ایپ کی وجہ سے فساد ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ویڈیو بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے, فساد کم ہو جائے گا نا. آپ اگر گھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے تو ہم چیخ کے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ سارے لوگ. ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ فساد نہیں کرو. اسی طرح سے وہ اس واٹس ایپ کے ذریعے اگر ایک جلسہ ہو رہا ہے بہت بڑا, عوام ہے, کنٹرول نہیں کر سکتے, تو کہتے ہیں ویڈیو بند کر دو, وائس بند کر دو, اب ٹیکسٹ پہ کر لو. اس میں کیا ہوگا, سلو ہو جائے گی, سلو ہو جائے گا. صحیح. میسج ادھر سے ادھر جانے میں ٹائم لگے گا, اتنی دیر میں ہم کنٹرول کر لیں گے. بس اس لیے انہوں نے فائر وال. انٹرنیٹ سلو نہیں ہوا ہے, انٹرنیٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہاں, انٹرنیٹ پہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. الحمدللہ 3 سال پہلے, 3.5 سال پہلے 20 ملین فون تھے اسمارٹ فون, ابھی 170 ملین فون ہو چکے ہیں تقریباً. صحیح. تو انٹرنیٹ کا پائپ جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ سپلائی وہی ہے. تو ہمیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو 5G کو لے کے آنے کی ضرورت ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ابھی میں نیچے اپنا گھر کا انٹرنیٹ کا بل چیک کر رہا تھا, تو میرا جو پچھلے 4 سال سے بل ہے وہی آ رہا ہے, اس کو اب تک کوارٹر ہو جانا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کی کاسٹ کم ہو چکی ہے, لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ اتنے ہی پیسے لے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 یا 3 کمپنی چل رہی ہیں, کمپٹیشن زیادہ نہیں ہے, گورنمنٹ کی ریگولیشن نہیں ہے, جو جس کا دل کر رہا ہے کر رہا ہے, اور 10,000 روپے کا بل ہے, اس پہ 5,000 روپے ٹیکس ہے. صحیح. تو گورنمنٹ کو انکم ہو رہی ہے اس پہ, پھر بھی وہ زیادہ نہیں کر رہی. حالانکہ انکم ٹیکس پہ کیا آپ کے پاکٹ میں پیسہ آئے گا, آپ پارٹنر ہوئے, 33% کے پارٹنر ہے گورنمنٹ, اور اس کو عام نہیں کر رہی. بھائی عام کرو جا کے, زیادہ ٹیکس آئے. کہہ رہے ہیں غریب ہیں, وہ کہاں سے غریب ہیں,
اس لیے کہ آپ کی جو پالیسیز ہے اس میں گڑبڑ ہے, اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک, صحیح. اچھا, اب یہ جو نیٹ جو سلو ہو جاتا ہے, یعنی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, تو یہ سر مخصوص علاقوں میں یہ ہے, کیونکہ ہر جگہ سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں چل رہا ہے, وہاں نہیں چل رہا ہے, وہاں نہیں چل رہا ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جی, ایک تو انٹرنیٹ نیا ہے, زیادہ تر لوگوں کو انٹرنیٹ کی فنکشنالٹی, اسپیڈ کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اسپیڈ کیا ہوتی ہے. ٹھیک. اگر ایک نانی اماں بیٹھی ہیں ویڈیو میں پھنس گئی ہے تو کہیں گے بیٹا یہ چل نہیں رہا ہے, انٹرنیٹ سلو ہے. انٹرنیٹ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ نہ سلو, کچھ اور وجہ ہو, موبائل سلو, کمپیوٹر سلو, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. صحیح. آن ایوریج ہمارا انٹرنیٹ میں نے کہا نا اور تیز ہونا چاہیے, چوک ہوا ہوا ہے. ابھی گھر میں میرے پاس 150 میگا بٹ کنیکشن ہے, اور آج سے 22 سال پہلے میں 1 میگا بٹ کے آج کے حساب سے 2.5 کروڑ روپے دیتا تھا, اور اب 10,000 دیتا ہوں. اور اس وقت 1 MB سے زیادہ ملتا نہیں تھا. صحیح. ابھی 150 MB لگا, اور ابھی میں 500 MB کرا کر آیا, آرڈر کر کے آیا کہ اس کو 500 کر دو. تو یہ سستا ہوا ہے, ایکچولی مہنگا نہیں ہے, اور اویلیبل ہے. ہم تھوڑے کنجوس ہیں, غریب ہیں, تو کہتے ہیں نہیں یار یہ تو چل ہی نہیں رہا. بھائی پائپ 2 کنیکشن لے لو, ایک خراب ہو رہی ہے تو دوسرا کنیکشن لے لو. لیکن کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار یہ کیسے کریں. صحیح. تو انٹرنیٹ دنیا میں ہر جگہ خراب ہوتا ہے اسی طرح سے, ایسا نہیں ہے پاکستان میں ہوتا ہے. اور آپ کو ملٹیپل کنیکشن لے کے رکھنی چاہیے. جیسے آپ اگر بزنس چلا رہے ہیں, بینک چلا رہے ہیں, تو آپ بجلی کے ساتھ ساتھ جنریٹر رکھ دیں کہ خدا نہ خواستہ بجلی چلے جائے تو میرے پاس بیک اپ ہے. ٹھیک, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ کو جرنلسٹ کے طور پر تبلیغ کرنی چاہیے کہ حکومت جب بھی نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو جلدی لائے. جیسے ایک ٹیکنالوجی اسٹار لنک اس کا نام ہے, تو آپ ایک چھوٹا سا اینٹینا لیتے ہیں, ٹھیک, اس کو گھر کے باہر رکھتے ہیں, تو آپ کا سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ آنے لگتا ہے. اس کی قیمت صرف $100 ہوتی ہے. صحیح. $50 میں بھی ملتا ہے. ٹھیک. پاکستان میں انہوں نے لاک لگایا ہے, نہیں کرو. اچھا, لوگ لگائے, وجہ بس وجہ ان کو بھی نہیں معلوم. ان کو اس لیے نہیں معلوم کہ وہ کنٹرول کیسے کریں گے اس کو. ٹھیک. ہمارے ہاں سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول کیسے کریں. ہر چیز کو کنٹرول, ہم چاہے بیگم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اما ابا کو کنٹرول کرنا, سب کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا. محلے والے ہم چودھری ہیں, تو اگر چودھری کنٹرول نہ کر سکے تو چودھری کہتا ہے میری چودراہٹ خراب ہو رہی ہے. صحیح. تو اسی طرح سے حکومت پاکستان پچھلے 3 سال سے ایلون مسک کی کمپنی جس کا نام اسٹار لنک ہے کوشش کر رہی ہے بات کرنے کی. چودراہٹ ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک. ایونچولی کھولنا پڑے گا, 5 سال بعد کھولیں, 10 سال بعد کھولیں, ٹھیک, کسی نہ کسی دن کھولنا پڑے. اس 5 سے 10 سال میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. معاشرے کی جو نئی چیزیں ہیں, خرد کو غلامی سے آزاد کر دے, سوچ کو غلامی سے آزاد کر دے, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ایک دن کھولنا پڑے گا. جیسے یوٹیوب تھا نا, یوٹیوب بند تھا. کیوں بند تھا؟ صحیح. بند یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو آئی تھی, وہ تو لوگ بول رہے تھے. صحیح. ایکچوئل میں ان کو کنٹرول نہیں تھا کہ وہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بند کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہا یوٹیوب بھی بند کر دو. ابھی ٹویٹر بند ہے. کیوں بند ہے؟ ٹویٹر پہ کوئی بھی کچھ لکھ دیتا ہے, ہمارا چودراہٹ خراب ہوتی ہے, بند کر دو. ٹھیک, بند کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ریحان بھائی آپ بنائیں گے تو وہ سلو تو نہیں ہو جائے گا. ہاں, تو میں نے سوری میں آپ کی بات کاٹوں, کیا اس پر بھی کنٹرول ہوگا پھر؟ چودراہٹ ہوگی. ایک بہت مشہور ویب سائٹ ہے دنیا کی, hotmail.com. جی جی, ای میل کی. بالکل. یہ آئی تھی 1998 میں. تو 1999 میں نے بھی ای میل بنا دی تھی. کب بنائی تھی؟ 99 میں. آج تک جی میل چلا رہے ہیں ہم. میں 99 میں بنا چکا ہوں. ٹھیک ٹھیک. بنا کے میں نے فری کر دی. تو 2 دفعہ FIA میرے پاس آ گئی, جی ای میل ڈیلیٹ کریں آپ. اچھا, یہ تو کسی چودھری صاحب کو ای میل گئی ہے آپ کے پاس سے, غلط. بھائی جس نے بھیجی اس کو پکڑو نا. نہیں جی, پہلے تو آپ بند کریں نا اس کو. تو اس لیے یہاں پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ جو ڈالا صاحب آ جاتے ہیں نا کچھ کرنے کے لیے, لوگ ڈرتے رہتے ہیں, کام نہیں کرتے. صحیح. تو آج میں اگر کل واٹس ایپ لانچ کرتا ہوں, حکومت کے خلاف کوئی بولتا ہے, تو پہلے وہ آسانی سے کس کو پکڑ سکیں گے؟ بندے کو کیا مجھے یار, آپ میں نظر آ رہا ہوں, بندہ تو نظر نہیں آ رہا. بندہ کسی غار کے نیچے بیٹھا ہوا, اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگا, اس کو تو پڑھو نا ذرا پہلے. بالکل ایسے ہی. بند کرو بھائی, سارا کو اٹھا کے لے جاؤ. چلو جی سرور بند ہو گئے, واٹس ایپ بند ہو گیا. کیوں, کیسے بنائے گا کوئی واٹس ایپ؟ صحیح. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. میرے خیال 1 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے کراچی پریس کلب میں ایک ورک شاپ ہو رہی تھی ٹک ٹاک کے حوالے سے, اور ٹک ٹاک کے جو آفیشل ہیں وہ آئے ہوئے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار سوچا اور یہ کہ پاکستان میں ٹک ٹاک مونیٹائز کر دی جائے، اور ابھی ہم اس سلسلے میں سوچ بچاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹک ٹاک بند ہو جاتی ہے اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ان سے متعلقہ جو حکام ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو اس پہ اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھیں گے نا ویسی ہی آئیں گی. اگر آپ اس پہ میوزک کی ویڈیو دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو صرف وہی آئیں گی، تلاوت کی ویڈیو نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نعت اور تلاوت ہر وقت سرچ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس صرف وہی ویڈیوز آئیں گی، باقی ویڈیوز آپ کے پاس نہیں آئیں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بند کرو. بس ہماری پھر کچھ عرصے بعد پھر کھول دیتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں یار پاکستان میں بھی مونیٹائز ہونا چاہیے. پھر ہم جب اس کے حوالے سے اقدامات وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بند ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اب تک مونیٹائز نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے، باقی جتنے ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے لوگ پیسے کما رہے ہیں. تو اب ہمارے یہاں کب ہوگا یہ ایسی صورتحال کب پیدا ہوگی کہ فکری آزادی ہو؟ مثال ٹک ٹاک امریکہ میں بینڈ ہے. ٹھیک، ٹک ٹاک امریکہ میں ٹرمپ جب آیا اس نے کہا بین کر دو. تو یہ اس طرح کے مسائل دنیا کے اندر ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی چیز کے اوپر پابندی ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو آپ کے ملک میں جس چیز کے اوپر پابندی نہیں ہے وہ تو کر لیں. صحیح. جس چیز پہ پابندی ہے اس کے لیے آپ سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جو چیز پہ پابندی نہیں ہے وہ ابھی تک چیٹ جی پی ٹی پہ تو پابندی نہیں ہے نا، صحیح، اس کو چلا لیں. ابھی تک ای کامرس پہ تو پابندی نہیں ہے نا، اس کو چلا لیں. جو چیز چل رہی ہے وہ تو کر لینا. آج میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا ابو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بھی غربت کے خاتمے کے لیے کرتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. تو میں نے تو بہت سارے لوگوں کو بہت غربت سے امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرے اپنے ابا بہت امیر آدمی نہیں تھے. صحیح. ہم جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو سب کچھ لٹا کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، گھر ور تھا بس. صحیح. تو میرے ابا نے بہت محنت کری، بہت زیادہ محنت کری. 18 گھنٹے آج بھی کام کرتے ہیں. صحیح. اب جا کے انہوں نے ایسٹس بنائے. ٹھیک. اور اور میرے نہیں خیال کہ میرے ابا کو راشی کباب گڑبڑ والے آدمی. اسی طرح ہزاروں آدمی ایسے ہیں، شان مسالہ ہے، نیشنل مسالہ ہے، بہت سارے کھانے والے ہیں جو بڑے ہو گئے. ٹپال ہے، یہ کوئی پیدائشی بڑے نہیں تھے. جو محنت کرتا ہے اپنی جگہ ڈھونڈنے بنائے، آپ بھی بڑے ہو جائیں. یہ کہہ دینا کہ جی یہ خراب ہے تو ہم مونیٹائز نہیں ہو رہا ٹک ٹاک تو ہم غریب رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. جہاں مونیٹائز یوٹیوب کھلا ہے اس پہ کما لو. میرا 16 سال کا بھائی کا بیٹا ہے، اس وقت 10 سے 12 ہزار ڈالر مہینے کا بناتا ہے، میٹرک نہیں کیا ہوا اور یوٹیوب سے کماتا ہے. کل بھی مجھے اس نے دکھایا، میں نے اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ یار تو بنا لیتا کہ 3,500 ڈالر کی کل کی اس نے رسید دکھائی. ٹھیک. سو اگر کوئی کرنا چاہے لگا رہے تو ہو جاتا ہے. اگر کوئی بہانہ بازی یہ نہیں ہو رہا، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں نا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ 3 بجے مجھے کہیں پہنچنا ہے تو ہم بہانے، اگر نہیں پہنچنا ٹائم پہ تو ہم سر ٹرانسپورٹ میں پرابلم ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا. اور جس نے پہنچنا ہے وہ 1 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بھی بہانے بازی ہیں، قوم ٹرینڈ ہے بہانے بازی. اچھا سر، ٹسلا موبائل کا بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، تو کیا جب وہ آئے گا تو اس پر بھی کنٹرول ہوگا؟ سر جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوگا، ابھی تو آئے نہیں ہے. اچھا، اس کا کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے سیٹلائٹ سے ہوگا. میرے پاس جو اس وقت آئی فون یا جس کے پاس بھی آئی فون ہے وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے ابھی بھی SMS کر سکتا ہے آج. اچھا. وہ ٹیسلا کے اگر آپ کا کنیکشن ٹیسلا کے سیٹلائٹ سے ہے تو آج بھی اس سے آپ بات کر سکتے. جب آئے گا کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی کر سکتے. صحیح. تو اس پر مطلب لیکن حکومت پاکستان پھر بند کر دے گی. اچھا، تو اس کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہوگا؟ بھئی دیکھیں، کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی آپ کے ملک کی لا نہیں توڑے گی. بالکل ظاہر ایسے ہی ہے. وہ کہے گی بھی آپ کے یہ کرے گی، دفتر چھوڑ کے چلی جائے گی. گوگل چائنا چھوڑ کے چلا گیا کہ انہوں نے جب حکومت آئی انہوں نے کہا اس کا یہ کون صاحب ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ. ہم نہیں بتا سکتے. تو لڑائی ہوئی، 1 سال لڑتے رہے، آخر میں انہوں نے کہا ہم بس دفتر بند کر کے چلے گئے. آج بھی پاکستان میں کون سی کمپنی کا دفتر ہے؟ ایک کا بتا دیں. ایک کا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں پر کام کرنا، صحیح کام کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. کیونکہ آپ سے پوچھوں گا آپ کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے، آپ سے کہوں گا وہ کچھ اور بتائے گا، تیسرے سے پوچھوں گا کچھ اور بتائے گا، چوتھے سے پوچھو کچھ اور. کوئی لا نہیں لکھی ہوئی کہیں
کوئی لا فالو نہیں ہو رہی اور لکھی ہوئی بھی نہیں ہے, اور جس کا جتنی اچھی سفارش ہے اس کا اچھا کام ہو جاتا ہے. تو لوگ یہاں پر سیدھا کام کرنا مشکل کام, آسان نہیں ہے. سیدھا کام, ٹیڑھا کام پاکستان زندہ باد, مسئلہ بھی نہیں, ٹھیک, وہ پوچھتا ہی نہیں. صحیح. اچھا سر, آپ غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں, صحیح. اچھا, اسی طرح محمد یونس بنگلہ دیش میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور کبھی انہوں نے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی انہوں نے شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی انہوں نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تینوں چیزوں کی کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی. وہ صرف اپنے کام سے لگے رہے, خاموشی کے ساتھ, بس غربت ختم کرنے کے لیے لگے رہے. وہ سر جھکا کے, جس کو بولتے ہیں نا محنت کرنا, لگے رہے. اور اب بنگلہ دیش کے عوام نے ان کو اپنا حکمران بنا لیا, ٹیمپریری. ہاں, مطلب بنا لیا ٹیمپریری, ہاں, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے 3 مہینے کے لیے. جی جی, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جگہ یہ ہے, آپ کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے. 2 سال وہ بھی رہیں گے تو لوگ پتھر مار کے ان کو بھی نکال دیں گے. لوگ ایسے ہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا آگے چل کر مستقبل کے حوالے سے؟ جب میں 84 کا ہو جاؤں گا, ابھی 34 سال ہیں, جی جی, تو مجھے بھی کوئی بلائے گا, ہاں بھائی جگہ بن گئی ہے, آ جاؤ, بیٹھا دے دینا. اچھا, مطلب اقتدار تو ایسا نشہ ہے نا سر کہ مطلب ہر شخص یہ چاہتا ہے. میں تو نہیں چاہتا. آپ نہیں چاہتے, اس کا مطلب ہے آپ اس سے آگے ہیں. پتہ نہیں کدھر ہے. جی سر, ایسے ہی ہے. میں اقتدار میں نے پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی ہے. اچھا, بیان میرے موجود ہیں کہ میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, لیکن اس کہیں پر بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ میں بننا چاہتا ہوں. ضرورت ہے. اگر مجھے پاور ملتا ہے تو میں جو کام ابھی کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا. ٹھیک ٹھیک. ابھی میں اپنے اسکول کے بچوں کو ڈانٹتا ہوں, پھر پورے قوم کو ڈانٹوں گا. چلو بھائی چیٹ جی پی ٹی کو نہیں چلایا ابھی, چلو 10 دفعہ چلاؤ آج. بس. ہاں بھائی دوست کیوں نہیں بنایا باہر, چلو دوست بناؤ. ہاں بھائی غریب کس خوشی میں ہو, چلو بیٹھو. ہاں بھائی کام سکھاؤ اس کو. صحیح, یہی کرتا ہوں. ابھی بھی یہی کر رہا ہوں, پھر بھی کر رہا ہوں. اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی جی. اور اگر میں تو چاہتا ہوں کہ کرنٹ پرائم منسٹر یہ کام کرے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ نہیں کر رہے. سمجھ میں آ جائے گی تو وہ بھی اچھے لوگ ہیں, کوئی خراب لوگ نہیں ہوتے. صحیح, ٹھیک. ارے سر, آپ نے ماشاءاللہ ریحانہ اسکول قائم کیا کراچی میں, کورنگی میں, منور کیمپس دوسرا ادھر بنا خانی وال میں, اسلام آباد میں. یعنی کہ ہم جو عام لوگ ہیں ان کو تو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کرنا, ٹھیک ہے, ان کو راہ راست پر لانا بڑا مشکل لگتا ہے. اور آپ دوسروں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مطلب وقف ہے, ایک طرح سے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھانا سب کے لیے مشکل ہے, ٹھیک. دوسروں کے بچے سمجھانا آسان ہے. اچھا, دوسروں کے بچے سمجھانا آسان ہے. کبھی اس میں مشکل آئی ہے کوئی دوسروں کے بچوں کو دوسروں کے بچوں کو سمجھانے میں؟ بالکل آتی. کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ, چھوڑ کے. اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکال سکتے نا, دوسروں کے بچے کو اسکول سے نکال سکتے ہیں. صحیح. تو ان کے والدین آسان ہے. اچھا, اس لیے آسان ہے, اپنے بچوں کو نکال نہیں سکتے. ٹھیک. تو جو بچے آپ کے پاس آئے, میں نے دیکھا ماشاءاللہ جب بھی اسکول آتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سپر اسٹار ہیں, اور کس طرح ان کی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں لیپ ٹاپ پہ, اور کس طرح وہ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں کام. تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے. اور مطلب کہ اندر سے خون بڑھ جاتا ہے کہ لگتا ہے یار ہمارا جو مستقبل ہے نا انشاءاللہ اتنا گڑبڑ نہیں ہے, مطلب روشن ہے. اچھا, مجھے یاد ہے کہ میں جب پہلی بار آپ سے ملاقات ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی, تو وہی جرنلزم والے سوالات تھے, وہی ساری چیزیں تھیں. کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں, سب کچھ تباہ ہو گیا, کچھ نہیں بچا. ٹھیک ہے, بڑی مایوسی والی بات تھی. اور آپ مجھے بار بار ٹوک رہے تھے, ایسا نہیں بولو, ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. تو بعد میں نے وہ ساری باتیں نا آپ کو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی, اور پتہ چلا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. مطلب اچھا, میرے اپنے بچے کے ساتھ بھی بے سنباسا ہوتا رہتا ہے, شیان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے یار, جیسا بھی ہے, لیکن ملک تو ہمارا ہی ہے نا, اس کو ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے, یا کوئی اور آ کے ٹھیک کرے گا. اس کو سمپلی یہ کہیں کہ بیٹا اگر آپ کی امی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ امی کو نکال کے باہر پھینک دیتے کیا؟ بھائی امی تو آپ کی ہے نا, بالکل ایسے ہی, تو آپ امی کی خدمت کرتے رہیں. خدمت کرتے اور یہ بھی بول بھی نہیں سکتے کہ میں خدمت کر رہا ہوں, تو آپ کی امی ہے, صحیح, آپ کی ڈیوٹی ہے, کرتے رہو. نہیں دل چاہ رہا, اچھا بھائی پھینک دو امی کو کہیں, یا 5 گاؤں میں چلے جاؤ تم کہیں باہر, نو پرابلم. اسی طرح آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے اور آپ یہی کہتے ہیں یار جیسا بھی ہے ہمارا ہی ملک ہے نا, کیا کریں, ٹھیک تو ہم ہی نے کرنا ہے. اگر کرنا ہے, اگر کرنا ہے تو ہم ہی نے کرنا ہے, کوئی اور باہر سے آ کے نہیں کرے گا. ٹھیک, کمپلین نہ کریں, کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں انرجی خرچ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں انرجی خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ساتھ بیٹھا انرجی خرچ ہو رہی ہے. اب آپ اس میں ہم تیسرے آدمی کی غیبت کرتے رہیں یا کچھ سیکھ لیں ایک دوسرے سے کہ بھئی یار میں یہ کیسے کروں, میں کیسے کروں, کیونکہ معاشرہ کیسے کرے معاشرے کی پرابلم ہے. میں تو قبر میں کس کی جاؤں گا, معاشرے کی قبر میں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا. صحیح. اپنی قبر میں جاؤں گا, اپنی قبر میں سوال کس کا ہوگا, میری ریت کیا ہے, میری رسپانسبلٹی کا کیا ہے, میرا اسکول, میرے بچے, میرے دوست احباب, میرے خاندان والے. اب اس کے بعد ہے نفل کہ اور کوئی بھی آتا ہے شامل تو ہو جائے, لیکن پہلے میں سے شروع ہوتا. تو ہم خود تو خراب ہیں, صحیح, دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہیں. تو ایسا نہیں کریں. میرا اسکول بھی میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا کہ میرے بچے یہاں پڑھ سکیں. صحیح, زبردست. تو اگر میرے بچوں کی سٹینڈرڈ میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں, روز میری بیٹی سے لڑائی ہوتی ہے, یار چھوڑ دے وہ اسکول, ادھر آ جا پلیز. تو وہ گھور کے دیکھتی ہے, پھر کہتی ہے اچھا سوچوں گا. صحیح, زبردست. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے بچے بھی وہاں آ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, کلاس لے رہے وہ ہوتے تو ہیں. سب اسٹوڈنٹ نے پڑھانا ہے نا. ہاں بالکل, ہمارے تو کوریکولم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر بچے نے پڑھانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, نوجوان ہمارے ملک کے ایک آبادی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے, بہت بڑی تعداد ہے, ٹھیک ہے, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی آئی ٹی کی طرف آ رہی ہے اور ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے, کیونکہ آپ جیسے لوگ جب سامنے آئے اور مسلسل موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو, تو وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں. ان کو ایسا پیغام دینا چاہیں گے زندگی کے حوالے سے کہ جو سرکاری نوکریوں کے پیچھے جا رہے ہیں یا باقی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں, اس کے بجائے اس طرف آئیں اور آگے کی طرف بڑھیں. میرا نوجوانوں کو خاص طور سمپل پیغام ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہر نماز کے بعد چیٹ جی پی ٹی چلایا کریں اور پوچھا کریں کہ آج میں نے نماز میں یہ پڑھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اور میرے گولز یہ ہیں, میرے گول چاہے وہ لڑکی کا گول ہو, چاہے وہ بزنس کا گول ہو, چاہے وہ جاب کا گول ہو, اس سے پوچھیں. میری مدد کرو, چیٹ جی پی ٹی کو بولیں میری مدد کرو کہ میں یہاں کیسے پہنچوں. بس اس وقت اس سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہے. میری موٹیویشن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے لیے کچھ کرو, بن جاؤ کچھ. ہمارا اسکول جوائن کرو گے تو ہم کروڑپتی بنانے کی باتیں کرتے ہیں. ٹائم لگتا ہے, پہلے پرانا بھلانا پڑتا ہے, پھر نیا سکھا سکتے ہیں. صحیح, زبردست. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. بہت میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اتنا آپ نے صبر کیا تو کر لیں سوال, نہیں آ رہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. نہیں, میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے سر. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ, اپنا ٹائم نکالا سر. تھینک یو.